أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کو اور مسجد حرم کو کعبے کو لوگوں کے عبادت کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا. اور وہاں پر جو مقام ابراہیم ہے ایک پتھر ہے اس کو نماز پڑھنے کے لیے حکم فرمایا کہ وہاں پر نماز پڑھی جائے. اس پتھر کے پاس وہ پتھر تو بہت چھوٹا ہے کہ اس پر آدمی صرف کھڑا ہو سکتا ہے, اس پر نماز پوری نہیں پڑھ سکتا کہ سجدہ وغیرہ بھی کر لے, لیکن جہاں وہ پتھر ہے رکھا ہوا اس کے برابر والی جگہ بھی اسی کے حکم میں آئے گی. جیسے آج مسجد حرم یا مسجد نبوی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دونوں مسجدیں تھیں, بہت چھوٹی تھی, لیکن آج بہت یعنی کلومیٹروں کو پھیلی ہوئی ہیں, تو وہ سب اسی حکم میں شامل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مسجد میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر. ایک روایت میں 1,000 کے برابر اور ایک روایت میں 50,000 نمازوں کے برابر ثواب. تو وہ پوری مسجد جتنی بھی آج بھی بنی ہوئی ہے, بہت لمبا چوڑا ایریا اس کے اندر لیا گیا ہے, وہ سب اسی کے حکم میں شامل ہے. اسی طرح سے مقام ابراہیم کے پاس میں جو لوگ نماز پڑھیں گے ان کو یہی تسلیم کیا جائے گا کہ یہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے ہیں. اور پھر کعبۃ اللہ کو اور حرم کو اور مسجد کو ان کے لیے دونوں کو حکم فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے اس گھر کو تم طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھا. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ملک شام میں رہتے تھے اور وہیں سے آپ کو حکم ہوا تھا کہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ اس لق و دق میدان میں وادی غیر ذی زرع جہاں پر نہ کھیتی ہے نہ اگچاؤ والی زمین ہے وہاں پر چھوڑ کر کے آؤ. اور ملک شام کیسا ہرا بھرا, اس کی مثالیں دنیا میں دی جاتی ہیں. دمشق کی, بیروت کی, جو لبنان ہے, ساری دنیا میں اس کی مثالیں ہیں کہ ایسا ہرا بھرا شہر, خوش و خرم جگہ, انبیاء علیہ السلام کا مسکن, اس جگہ کو چھوڑ کر کے یہاں آپ آئے تو دونوں میں تقابل ہوا کہ وہاں میں کیسی جگہ پر رہ رہا ہوں اور یہ جگہ کیسی ہے جہاں میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. تو دل کے اندر امنگیں تو ہوتی ہی ہیں کہ جو نعمتیں مجھے مل رہی ہیں میری اولاد کو بھی ملنی چاہیے, جو آسائشیں میرے پاس ہیں وہ یہاں پر بھی ہونی چاہیے. تو انہوں نے اس وقت یہ دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا.
کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دیجیے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھل عطا فرمائیے۔ ثمرات، پھل، یعنی ہر چیز کا نتیجہ اس کا پھل ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہر درخت کا پھل عطا فرمائیے، بلکہ یہ فرمایا کہ ہر چیز کا پھل عطا فرما، یہاں تک کہ کوئی مشینری ہو اور مشینری سے کوئی چیز تیار ہو، اس تیار شدہ چیز کو مشینری کا پھل کہا جائے۔ جس طرح سے درخت اپنا ایک نتیجہ، ایک اصل چیز، ایک فروٹ کی شکل میں دیتا ہے، کھانے کی چیز کی شکل میں دیتا ہے، اس کو پھل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہر چیز کا جو بھی نفع کی چیز ہو، اس سے نکل کر کے آوے، اس کو پھل کہا جائے۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ان کو یہاں پر ہر چیز کا پھل عطا فرمائے۔ آج دیکھیے دنیا میں کہیں پر بھی کوئی اچھی چیز اگر ہوتی ہوگی تو وہ وہاں ضرور ملے گی، اور سب سے بیسٹ کوالٹی کی ملے گی۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا میں، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز کہیں پیدا ہو اور وہیں نہ ملے، لیکن وہ وہاں ضرور ملے گی۔ بعض چیزیں لوگ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز یہاں کی بکری کی نہیں، فلاں علاقے میں جائے گی، وہیں کے لیے یہ طے شدہ ہے، یہ اس علاقے میں فروختی نہیں ہوگی، وہاں اس کی قیمت نہیں ملے گی، یا وہاں کے کوالٹی کے لائق نہیں ہے۔ اس طرح سے اس چیز کو وہاں دوسری جگہ اسی کے قریب میں اپنے ہی شہر میں نہیں بھیجتے، اور وہاں کی چیز بہترین کوالٹی والی دوسری جگہ بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی دعا فرمائی کہ جس طرح سے وہاں ملک شام میں یہ سب چیزیں ہیں، تو یہاں پر بھی اے اللہ یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے ایک دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی امام بنا ہے اللہ، میری اولاد کو بھی یہ رتبہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، کہ آپ کی اولاد میں سے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کو یہ مرتبہ نہیں ملے گا۔ لہذا ایمان والوں کے لیے دعا کیجیے بس۔ اولاد میں تو ایمان والے بھی ہوں گے، غیر ایمان والے بھی ہوں گے، آگے چل کر قیامت تک اولاد چلتی رہے گی، تو اس میں جو بے ایمان ہیں، غیر ایمان والے، بغیر ایمان والے ہیں، ان کو یہ چیز عطا نہیں کی جا رہی۔ یعنی امامت جو ملے گی وہ صرف اور صرف ایمان والوں کو ملے گی، مخصوص بندوں کو ملے گی۔ تو یہاں پر چونکہ وہ دعا یاد تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں استثناء کر دیا تھا کہ سب کے لیے مت مانگو، ایمان والوں کے لیے مانگو۔ تو اب جب یہ دعا مانگی اور دعا قبول ہونے لگی تو فرمانے لگے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرمائیے اور پھل اور فروٹ عطا فرمائیے، ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لے کر کے آویں، قیامت کے دن پر ایمان لے کر کے آویں، ان کو یہ چیزیں عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں اور یہاں میں فرق ہے، دعا میں فرق ہے۔ دنیا کے اندر تو میں سب کو سب کچھ دوں گا، کھانے پینے کی چیز تو سبھی کو دوں گا، کافر ہو یا مومن ہو۔ یہاں پر جو آپ کی اولاد میں سے مومن ہوں گے ان کو بھی دوں گا، اور جو کافر ہوں گے ان کو بھی دوں گا۔ لہذا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو وہ نعمتیں نہیں ملتی جو بے ایمانوں کو مل جاتی ہیں ظاہر میں۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے اور دنیا ہی کے اندر ان کا نتیجہ اور ان کا پھل عطا فرما دیں، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے۔ اور ایمان والوں کو اس لیے دقت اور پریشانیاں دیتے ہیں کہ تاکہ ان کا اجر بڑھایا جائے، یہ صبر کریں، شکر ادا کریں، تو قیامت کے دن میں ان کو بہت زیادہ عطا کروں۔
اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور ہوتی ہے، یعنی قبول ضرور ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے جب تک یہ نہ کہنے لگے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو تب تک تو ہوتی ہے۔ جب دعا مانگتا رہتا ہے اور آخر میں ایک دن یہ کہنے لگے پتہ نہیں میں تو اتنی دعا مانگتا ہوں قبول ہوتی نہیں، کہ اب تک تو ہو رہی تھی اب نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے، کبھی تو اللہ تعالیٰ وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جو مانگا، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں زندگی میں آنے والی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اس نے دعا مانگی ہے اللہ مجھے فلاں چیز عطا فرما، مکان عطا فرما، دکان عطا فرما، یہ چیز دے وہ چیز دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کے مقدر میں ایک بیماری آ رہی تھی، زبردست وہ بیمار ہونے والا تھا یا بہت بڑا نقصان ہونے والا تھا، اس نقصان کو ہٹا دیا، اس بیماری کو ہٹا دیا، اور اس دعا کی برکت سے یہ برکت وہاں لگا دی۔ انسان سمجھتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، میں نے تو اتنا پیسہ مانگا تھا، میں نے اناج مانگا تھا، میں نے فلاں مانگا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں کہ بیماری آنے والی تھی تیرے پاس بڑا حادثہ ہونے والا تھا، اس کو ہٹا دیا گیا ہے اس کے بدلے میں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کا ظہور نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا اجر اور بدلہ اس کو رکھتا ہے۔ قیامت کے دن بندہ اپنے بہت سارا اجر دیکھے گا، ثواب دیکھے گا چیزوں کا، تو وہ کہے گا اللہ میں نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں، کہاں سے ملا مجھے یہ سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اے میرے بندے فلاں وقت میں فلاں دعا کی تھی، میں نے اس وقت وہ دعا قبول نہیں کی، دنیا میں اس کا ظہور نہیں ہوا، لیکن میں نے اس کا اجر اور بدلہ آخرت کے لیے اٹھا کر کے رکھا، یہ تیری اس دعا کا بدلہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے بندہ یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہو، سارا مجھے اجر اور اس کا بدلہ یہاں ملتا۔ تو دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دعا جو تم مانگ رہے ہو کہ رزق اور پھل وغیرہ یہ اللہ اپنے نیک بندوں کو اور ایمان والوں کو عطا فرمانا، بس اور کسی کو مت عطا فرمانا، چونکہ وہاں دعا کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں استثناء کر دیا تھا کہ نہیں وہاں جو صرف تمہارے نیک اولاد جو ہوگی اس کو یہ چیز ملے گی۔ تو اس کے خوف سے اللہ کے نبی نے یہاں بھی یہ دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ فرمایا کہ جو کفر کرے گا اس کو بھی میں نفع پہنچاؤں گا، لیکن تھوڑا سا، قلیل۔ دنیا تو ہے ہی تھوڑی، یہاں کتنا ہی کچھ مل جائے آخرت کے مقابلے میں وہ قلیل ہی ہے، تھوڑا سا ہی ہے۔ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر اس کو میں کشا کشا آہستہ آہستہ دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچوں گا۔ جو نافرمان ہوگا اس کو میں دنیا میں فائدہ دوں گا تھوڑا سا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ نافرمان ہے، نافرمانی کر رہا ہے اور میں اسے نعمتیں بھی دے رہا ہوں، پھر بھی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، تو میں اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف اس کو کھینچ کر کے لاؤں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری رہنے کی جگہ ہے۔ دوزخ جو ہے بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کے حساب سے، کیونکہ رزق کا حال جو ہے امامت کی طرح نہیں۔ امامت جو دی جاتی ہے وہ صرف اللہ کے نیک بندوں کو دی جاتی ہے، اور رزق سب کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے کھانے پینے میں، کھلانے پلانے میں انسانوں کو بھی بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کہیں عام انسان پبلک کو کھانا کھلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، تو اس میں پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، سب کو کھانا کھلانا چاہیے، سب کو پانی پلانا چاہیے، سب کو سایہ دینا چاہیے، سب کو آرام پہنچانا چاہیے۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ البتہ جو دینی اعتبار سے جو چیزیں ہیں ان میں صرف ایمان والوں کو وہ درجہ دیا جائے گا، یا دین کے اعتبار سے خاص اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے متعین کیا ہے، کچھ مال ہے، کوئی ایسی چیز ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے،
زکوٰۃ کو اگر وہ تقسیم کر رہا ہے تو پھر وہاں پر غیر مسلم کو نہیں دی جائے. صدقۃ الفطر ہے وہ غیر مسلم کو نہیں دیا جائے. اس لیے وہاں صرف مسلمان کو دیکھا جائے. عام صدقہ عام خیرات ہے وہ خوب دوسروں کو دی جائے گی, سب کو دی جائے گی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیاد اٹھا رہے تھے, بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے, تو یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول فرما. یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا سخت امتحان ہوا, اور امتحان میں وہ کامیاب بھی ہوئے. تو بندہ اگر عبادت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کامیابی بھی مل رہی ہے, تو اس سب کے باوجود بھی اپنی عبادت پر اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو اتنا بڑا ہوں, میرے پاس تو اتنا علم ہے, میں فلاں عہدے پر ہوں, میں اتنی خدمت لوگوں کی کرتا ہوں, اللہ کی عبادت اتنی رات کرتا ہوں, اتنا دن کرتا ہوں, یہ پڑھتا ہوں, فلاں پڑھتا ہوں. بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے عاجز بن کر کے, اللہ میں کچھ نہیں ہوں, تو میری اس چھوٹی سی خدمت کو قبول فرما. کبھی بھی انسان کو اپنے کیے پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے, جو بھی اس نے نیک کام کیا. البتہ جو اس نے برائی کی ہے اس پر ہمیشہ اس کو ندامت آنی چاہیے اور نادم بن کر کے رہنا چاہیے, اور اپنے کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو یاد رکھنا چاہیے اور نیکیوں کو بھول جانا چاہیے. نیکی کر کے بھول جانا چاہیے اور گناہوں کو یاد رکھنا چاہیے. نیکی کر کے اس لیے بھول جانا چاہیے تاکہ آئندہ اور نیکی کی رغبت ملے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, اور گناہ کر کے گناہ کو اس لیے یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہر وقت توبہ کی توفیق ہوتی رہے کہ میں نے تو اللہ کو ناراض کر رکھا ہے. وہ استغفار کرتا رہے گا, توبہ کرتا رہے گا. انک انت السمیع العلیم, بے شک آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں, کہ جو ہم دعا کر رہے ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں, سن رہے ہیں, اور جو ہم نے کیا ہے حقیقتاً وہ آپ کو معلوم ہے. اس سب کے باوجود ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول فرما لیجیے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک اور دعا کی, اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا. مسلمین لک, مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کے معنی ہے فرما بردار. مسلمان کے معنی فرما بردار. اگر یہ فرما برداری اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہے تو یہ حقیقتاً یہ مسلمان ہے, اور اگر فرما برداری نہیں کر رہا ہے تو یہ مسلمانوں کہنے کے لائق نہیں. دنیا میں اس کا نام مسلمان ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا نام مسلمانوں میں نہیں ہوتا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا, اور ہماری اولاد میں سے بھی ایسے ہی لوگوں کو پیدا فرما جو تیرے حکم بردار ہوں, تیری فرما برداری کرنے والے ہوں. امۃ مسلمۃ لک, ایک جماعت مکمل فرما بردار بنا اپنی. اس سے یہ معلوم ہوا امۃ مسلمۃ لک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے خاص طور سے قیامت تک ایسی جماعت موجود رہے گی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک ایک جماعت مستقل حق پر قائم رہے گی, اور فرمایا کہ قیامت تک وہ حق کے لیے لڑتی رہے گی, جہاد کرتی رہے گی, ہمیشہ حق پر قائم رہے گی, چاہے اس کے مقابلے میں ظالم جابر بادشاہی کیوں نہ ہو, وہ اس کے سامنے بھی حق بولے گی. اللہ تعالی ہمیں بھی اس جماعت میں شامل فرمائے. تو یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت مستقل ایسی بنا دے جو ہمیشہ تیرے فرما بردار بنی رہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, اے اللہ اور ہم کو حج کے احکام سکھا دیجیے. یہ دعا فرمائی, جب بیت اللہ بن گیا اب حج کرنا ہے تو ہمیں بھی سکھلا دیجیے
کہ عرفات کے احکام ہیں، مینا کے احکام ہیں، مزدلفہ کے احکام. حاجی لوگ وہاں جامیں اور حج کے احکام سیکھ کر کے نہ جامیں تو وہ حاجی نہیں. بعض احکام ایسے ہیں حج کے کہ اگر ان کو نہ کیا تو حج ہی نہیں ہوگا سرے سے، اور اس کے اوپر جرمانہ اور ہوگا. مثال کے طور پر عرفات ہی کو لے لیجئے. اگر عرفے کے اندر حاجی نہیں گئے، جو 9 تاریخ چاند کی 9 تاریخ میں ظہر کے بعد یعنی زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا وقت ہے، اس وقت میں اگر حاجی وہاں نہ رہے تو اس کا حج نہیں ہوگا عرفات کے میدان میں. اس لیے عرفے کے دن صبح فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد میں مینا سے حاجیوں کو جو ان کا معلم ہوتا ہے وہ فوراً عرفات کو لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے ان کا قیام کراتے ہیں. اب خیمے بھی لگنے لگے، پہلے خیمے نہیں ہوتے تھے، ایسے ہی میدان کے اندر حاجی لوگ رہتے تھے. تو حاجیوں کا وہاں پر زوال سے پہلے پہنچنا ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص زوال سے پہلے نہ پہنچا اور وہ زوال اور مغرب غروب آفتاب کے درمیان میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھی پہنچ گیا تو بھی اس کا حج مانا جائے گا، اس کا حج ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ پھر بعد میں وہ غروب تک وہیں رہے گا، چاہے جس وقت جائے. ایسا نہیں کہ بھئی گیا اور پھر آ گیا. غروب تک وہاں رہنا ضروری ہے. مغرب کے بعد میں جب غروب ہو جاوے، مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہ مزدلفہ کے لیے سب روانہ ہوں گے، اور نماز مغرب کی اور عشاء کی دونوں عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں آ کر ادا کریں گے. جس طرح سے وہاں گئے تھے ظہر کے سے پہلے تو ظہر اور عصر ظہر ہی کے وقت میں ادا کی جاتی ہے. دو نماز ایک وقت میں، ظہر عصر ظہر کے وقت میں اور مغرب اور عشاء کے وقت میں. یہ صرف اور صرف حاجیوں کے لیے وہیں کے لیے حکم ہے اور دنیا میں کہیں نہیں کہ بھئی دونوں نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر لیا جائے. ایسا اور کسی موقع پر نہیں. فرمایا اب ارینا مناسکنا وتب علینا، اور ہم کو معاف کر دیجیے. کچھ گناہ بھی کیا کہتے ہیں ہمارے احکام ہم نے سیکھے اور ہم اس کام کو کریں، احکام کو بجا لاویں. کچھ غلطیاں کوتاہیاں اس میں ضرور ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں ہمیں معاف فرما دیجیے. انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم علیہ السلام کی یہ آخری دعا ہے. کئی دعائیں انہوں نے مانگی ہیں. ایک دعا انہوں نے یہ بھی مانگ لی، اے ہمارے رب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج دیجیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں موجود ہیں، انہیں دعا کر رہے ہیں دونوں ساتھ ساتھ. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میرے اس بیٹے کی اولاد میں سے اے اللہ ایک رسول بھیجیے جو تیری آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہو، تیری کتاب کو لوگوں کو سکھانے والا ہو، حکمت کی باتیں کرنے والا ہو اور تزکیہ نفس کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی. بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، ان کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے. تو وہاں سے دوسرا سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے شروع ہوا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے. صرف آخر میں جا کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے دعا مانگ لی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا خواب ہوں. حضرت آمنہ جو تھی ان کی والدہ، وہ پیدائش سے پہلے خواب دیکھا کرتی تھی، بڑے اچھے خواب، کہ اپنے اندر سے ایک نور نکلتا ہوا دیکھتی تھی کہ وہ نور مشرق و مغرب کو روشن کر دیتا تھا اور اس میں فارس کے محلات نظر آتے تھے. بہت سارے معجزات آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے. انشاءاللہ اس کا بیان کچھ کل آئے گا.
اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اس کو ہم اپنے گھروں کے اندر جا کر کے